آج کی بات ہے حضرت بلال کی. آج کی بات ہے اس غلام کی جس نے تکلیف تو سہی لیکن اسلام نہیں چھوڑا. آئیے شروع کرتے ہیں آج کے واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا امیہ ابن خلف، اور وہ اس وقت کا جانا مانا تاجر بھی تھا. وہ کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا. ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو خدا بنا لیا ہے. اس نے غلام کو فوراً بلایا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. غلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں. یہ سنتے ہی امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا کہ ان کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو. تم ہمارے بتوں کی پوجا شروع کر دو ورنہ تم پر ظلم کر کے تمہیں مار دیا جائے گا. غلام نے کہا میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، چاہے تم مجھے مار دو لیکن میں بھوتوں کی پوجا نہیں کروں گا. صرف میرا جسم تیرا غلام ہے اور میرا دل محمد کے خدا کا غلام ہے. میں اس خدا کا سچے دل سے ہو چکا ہوں. اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ جواب سن کر امیہ غصے سے دیوانہ ہو گیا کہ اس کے ایک غلام نے اسے بنا ڈرے جواب دے دیا. اس نے غصے سے کہا اچھا تو پھر اپنی تکلیفوں کا مزہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں بھی دیکھتا ہوں محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے. امیہ نے اس غلام کو مکہ کی تپتی زمین پر دوپہر کی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے اور بولا کہ اللہ کی عبادت کرنے چھوڑ دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کے اور اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. یہ دیکھ کر امیہ اور زیادہ غضب ناک تکلیف دیتا تھا. اس بار تو ظلم کی انتہا کر دی. پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھنے لگا. اس کی ایک کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی. آخر ہر کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی تکلیف دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے اور میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا. یہ سن کر لڑکے انعام کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے. اس کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر پہن کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے. اسے زمین پر لٹا کر کوڑے مارتے. لیکن غلام کی زبان سے اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. اسلام کی راہ میں بے پناہ تکلیف سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے. اس ظلم ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے امیہ سے پوچھا اس مظلوم پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امیہ بولا وہ میرا غلام ہو کر بھی کسی اور خدا کی عبادت کرتا ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر حیرت سے حضرت بلال کو دیکھنے لگے اور امیہ سے کہا اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا. یہ سن کر امیہ نے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دنیا کو نہیں مانتا. جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا. اس کا جواب سن کر آپ کو بہت افسوس ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ کسی بھی مظلوم پر ظلم کرنا صحیح بات نہیں ہے. اس بات پر امیہ نے تنگ آ کر آپ سے کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ آپ فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جو بہت طاقتور ہے، اس کے بدلے وہ مجھے دے دو. آپ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ وہ ایک بہت ہی طاقتور غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور آپ اسے دینے سے انکار کر دیں گے. مگر آپ فوراً ہی راضی ہو گئے. امیہ کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے ساتھ ہی 40 چاندی کے سکوں کی فرمائش بھی کر دی.
उसे भी आपने कबूल कर लिया और दोनों अमानतें अदा कर दिया और आप हजरत बिलाल को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सारा माजरा सुनाया। ये सब सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, अब इसका क्या करने वाले हो हजरत? अबू बकर ने फरमाया कि मैं इसे खुदा की राह में आजाद कर चुका हूं। ये सुनकर आपके मुंह से हजरत अबू बकर के लिए कलमे रहमत जारी हो गए। हजरत बिलाल ने इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए थे, लेकिन गुलाम होने के बाद भी आप निहायती नेक और पाकीज़ा तबीयत के इंसान थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आप हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और इस्लाम की खातिर आप कुछ भी करने को तैयार रहते। ये सब देखकर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत करीब हो गए और जब दुनिया की सबसे पहली अजान देने की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया और वो सबसे पहले मुअज्जिन बने और मस्जिद नबवी में ही खिदमत को अंजाम दिया। आपकी अजान में वो तासीर थी कि अजान की आवाज सुनकर सब लोग काम छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़े चले आते। हम सबको ये तो पता है कि हज़रत बिलाल बचपन से मक्का के एक आदमी के गुलाम थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक ज़माना ऐसा था जब हजरत बिलाल के खानदान की हुकूमत इथियोपिया से यमन तक फैली हुई थी। उस वक्त आपकी वालिदा इस सल्तनत की एक शहजादी थी। इसी हुकूमत के एक आदमी अब्राहा ने मुसलमानों खिलाफ बगावत कर दी और 60,000 की फौज और हाथियों का लश्कर लेकर अब्राहा ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्राहा की इसी फौज में हजरत बिलाल की वालिदा शहजादी हमामा भी थी और इस जंग के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने अब्बाबिल के जरिए उन पर छोटे छोटे पत्थर बरसाए जिससे उसकी पूरी सेना तबाह हो गई और अब्राहा खुद बुरी तरह घायल होकर अपनी जान गंवा बैठा। अब्राहा के जंग हार जाने के बाद जो दुश्मन जिंदा बचे थे उनको गुलाम बनाकर मक्का के बाजार में बेच दिया गया, जिसमें हबशा की शहजादी हमामा भी मौजूद थी और इन्हें खरीदने वाला मक्का का सबसे जालिम आदमी उमैया बिन खलफ था। सब गुलामों को खरीदने के बाद उमैया ने हमामा की शादी मक्का के एक गुलाम से कर दी, जिसके बाद मक्का में ही हजरत बिलाल की पैदाइश हुए। और उस वक्त मक्का का कानून था कि गुलाम तो गुलाम होगा ही, लेकिन गुलामों के बच्चे भी उसके हमेशा गुलाम रहेंगे। और इसी उमैया ने हजरत बिलाल को बहुत तकलीफ दी थी और हजरत अबू बकर ने आपको खरीदा था। हजरत बिलाल ने हमें सिखाया कि आज़ादी जिस्म की नहीं यकीन की होती है, और जब यकीन मजबूत हो तो गुलामी भी हार मान लेती है। आज भी सवाल वही है, हम हक के साथ हैं या ताकत के साथ? अगर ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें हज़रत बिलाल जैसा सब्र और मजबूत यकीन अता फरमाए। आमीन।